ساری بات دین کی عقائد پر ہے. عقائد درست ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا پار ہے. اعمال کا معاملہ آئے گا ضرور، لیکن عقائد کے بعد عقیدہ درست ہوگا، اس کے مطابق اس کا عمل ہوگا. یعنی عقیدہ اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے. عقیدہ بھی صحیح ہو اور عقیدے کے مطابق عمل بھی ہو. ہمارے ہاں یہ بنیادی چیز تصور کرنے کے باوجود اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ جی عقیدہ چیز کیا ہے، عقیدہ کہتے کس کو ہے، تو اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ عقائد کیا شے ہوتی ہے. جس کا جی چاہتا ہے نا ایک بات کو اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ آخر کوئی عقائد جو متعین چیز بھی ہے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں، یا وہ بغیر تعین کے ہی چیزیں ہیں ساری کہ جس کو جس چیز کی جی چاہے وہ عقیدہ کہتے ہیں. مثلا ایک گروہ کہتا ہے جی کہ یہ عید میلاد النبی تیسری کہو، چوتھی کہو، ساتویں کہو، لیکن ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ عیدیں صرف دو ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی. اب بنیادی بات تو یہ تھی کہ وہ عید تیسری ہے، چوتھی ہے، 10ویں ہے، کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ عقیدے میں چیز ہے یا نہیں. ہم یہ بات نہیں کرتے. عید میلاد النبی پر لڑتے رہیں گے، لیکن وہ اصولی بات جو ہے وہ بالکل دو لفظوں میں ختم ہو جاتی ہے کہ یہ عقیدے میں کیسے آ گئی. کیونکہ عقیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے. اگر عقائد کی تعین بھی رسول مقرر کر کے نہیں گیا تو پھر تو سارے کا سارا دین ایسے ہی چھوڑ کر رسول چلا گیا، پھر تو کوئی چیز ہی متعین نہیں ہوئی. آخر وہ ختم نبوت کیسے ہو گئی؟ اگر نبوت ختم ہوئی تو ظاہر ہے کہ عقائد تعین ہو گئے، نیا عقیدہ کوئی دین میں داخل نہیں ہو سکتا. عقیدے کی بات وہ ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی. آپ نے اس کا اعلان کیا. اگر کوئی ایسی بات ہے جس کا تعلق ہی رسول سے نہیں ہے بلکہ بعد کے دور کی باتیں ہیں وہ، تو ان کا عقائد سے کیا تعلق ہے؟ آپ اس کو نظریہ کہہ لیجئے، کچھ اس کو نام آپ رکھ لیجئے، لیکن عقیدہ آپ نام نہیں رکھ سکتے. عقائد وہ ہیں جن کی تعین خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. اور جب یہ بات آ جائے گی کہ ایک بات عقیدے کی ہے یا نہیں ہے تو لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں. دلیل صرف یہ ہونی چاہیے کہ یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں. اگر عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تو کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں. اگر کسی معاملے میں عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو وہ اسی کو ثابت ہوئے گا کم از کم جو محمد الرسول اللہ کے وقت میں چیز موجود تھی. ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور ہم لڑ رہے ہیں. 20 سال نہیں، سینکڑوں سال گزر گئے، ہماری لڑائی ختم ہونے میں نہیں آتی اور کوئی وہ اصولی بات نہیں چھیڑتا، نہ کہتا کہ اس معاملے کو یہ ثابت کریں کہ عقیدے کی بات. اگر عقیدے کی بات نہیں ہے تو پھر لڑائی کیوں ہے؟ کیونکہ عقیدہ درست ہوا، عقیدے کے مطابق عمل ہوا تو سب کو عام ہے معاملہ. کوئی ہو، زید ہو، بکر ہو، خالد ہو، محمود ہو. اگر کوئی نظام کے لحاظ سے کسی جماعت سے وابستہ ہے تو ہوتا رہے وہ، لیکن بات اصولی ہے. اگر اصول صحیح ہے تو معاملہ بالکل بات صحیح ہے، اس کی رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر بات ہی صحیح نہیں ہے، اصول ہی صحیح نہیں ہے تو لڑائی لڑنے کا فائدہ کیا؟ ہمارا ایک معاملہ ہو، 2 ہو، 3 ہو تو آدمی کہے گن گن کر کے کہ یہ ہماری پوری کی پوری بنیاد تھی. اس وقت جو رکھ دی گئی ہے اس میں ایک بھی عقیدے کا مسئلہ نہیں جس پر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہو، بلکہ ضمنی باتیں، نظریاتی باتیں، فروعی باتیں، ان کو اتنا اصول بنا لیا ہے کہ اسی پر لڑتے چلے جا رہے ہیں اور لڑتے لڑتے پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ گئے. اصول یاد ہی نہیں رہے کہ ہمارا اصول کیا.